الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونخرجه يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا آہستہ کر دو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درشی پڑھ سب حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیات مبارکہ کا حصہ بقدر جسہ تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس مختصر سے وقت کے اندر کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ پاک مجھے، آپ کو اور تمام انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مسجد کے اندر بچے بیٹھے ہیں، حضرات ایک دو بیٹھے ہیں، یہی بات کو اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے، اب امید یہ رکھنا کہ باہر والے سنیں گے بڑی مشکل ہے، یعنی باہر والوں کا سننا کہ باہر والے سنیں گے، سپیکر لگا ہوا ہے، باہر آواز جا رہی ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی نہیں سنتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بس وقت تو ہے نہیں ہے، مختصر ہے، جانا ہے، بس ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ایسے وقت پاس ہو رہا ہے۔ تو طالب علم حضرات جو ہے نا، یہ بھی بات بڑے غور سے سنیں، آپ کو بعد کے اندر کام دے گی انشاءاللہ جب آپ عالم بن جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو عالم بنائے اور اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بھائیوں، یہ جو آج کل وقت جا رہا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی جو پریشانی ہے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ جی مہنگائی ہے بہت زیادہ، لوگوں کو کاروبار نہیں ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور کے اندر یہ ہے۔ تو میں آپ کو علاج اس کا بتا دیتا ہوں، یہ جو سن رہے ہیں میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔
ساری زندگی آپ گزار دیں، اللہ پاک آپ کو کبھی رزق کی تنگی نہیں دے گی۔ ایک بات، آج تو یہاں روٹی پتہ نہیں کتنے کی ہے، ہمارے کراچی کے اندر تو 15 روپے کی ہے میرا خیال میں، یہاں پتہ نہیں 10 کی ہوگی شاید۔ تو میں کبھی کبھی ان کو کہا کرتا ہوں بھائی روٹی اگر 100 روپے کی ہو جائے گی نا، 100 روپے کی، یعنی 10 یا 15 کی کوئی 100 روپے کی اگر روٹی ہو جائے تو رب کائنات کو عطا فرمائے گی، یہ پکی بات ہے، یقین کر لو، یقین کر لو اور دل کے اندر بات کو بٹھا لو کہ اگر 100 روپے کی روٹی ہو جائے پھر بھی اللہ ہمیں دے گے، اور انشاءاللہ دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ یہ بچے حضرات جو بیٹھے نا، سنو بات کو غور سے بات، کیونکہ ابھی ان کو بزرگوں کی تو عمر نہیں ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنو، بڑے کام کی بات کہہ رہا ہوں۔ شام کے ٹائم پہ نا یہ پرندے جو ہوتے ہیں نا، چڑیاں، کبوتر، طوطے، ان کسی کو پکڑو تو ہم تو اس کو گلڑ کہتے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ ان کی دانوں کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ کوئی پرندہ بھی پکڑ لو، آپ کہاں سے بھی پکڑ لو، جنگل سے اندر سے پکڑ لو، گھر کے اندر سے پکڑ لو، درخت سے پکڑ لو، چھت سے پکڑ لو، کسی جگہ سے بھی پکڑ لو، کوئی پرندہ پکڑ لو، شرط یہ ہے کہ وہ بند نہ ہو، کسی نے بند کیا ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ اس کو دانہ دے نہ دے، کھلا پرندہ ہے اس کا یہ گلڑ پڑا ہوگا دانوں کے ساتھ روٹی کے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی اس کے تو بوریاں جمع ہیں، اس کے تو خزانے جمع ہیں، اس چڑی نے کوئی خزانے جمع کیے ہیں۔ میرا رب، میرا اللہ جو ان جانوروں کو، جو پرندوں کو روزی دیتا ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بندوں کو ضرور عطا کرے گا۔ ایک بھائی وہ یار تھوڑا سا پانی دے، تو اللہ پاک روزی دیتے ہیں جب پرندوں کو دے رہے ہیں، جب اللہ پاک کتوں کو دے رہے ہیں، جب اللہ پاک خنزیر کو دے رہے ہیں، اللہ پاک برے سے برے جانوروں کو روزی دے رہے ہیں، تو وہ رب کائنات قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو عطا نہیں فرمائیں گے؟ دیں گے۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا یقین ہونا چاہیے۔ اور باقی رہا مسئلہ یہ کہ یہ روزی کے اندر تنگی کیوں ہوتی ہے؟ کماتے ہیں، آپ تو نہیں کماتے ہیں نا، آپ کے والدین کماتے ہوں گے، بڑے کماتے ہیں، چھوٹے کماتے ہیں، ادھر سے تنخواہ لیا، ادھر سے تنخواہ لیا، پتہ نہیں ہے جی ختم ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے نا، پچھلے دن ایک مولوی صاحب واقعہ سنا رہے تھے، مفتی ظفر علی خان صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ ان کے پاس ایک بندہ چلا گیا، ان کو کہتا ہے جی ایک عورت چلی گئی ان کے پاس، تو بس ٹھیک ہے یار، ایک یہی سن لینے جو ادھر بیٹھے ہیں تو کافی ہے، بس باہر والے سنیں گے، میں نے پہلے کہا کہ امید نہ رکھو باہر والوں کے اوپر کہ وہ سنیں گے، بس یہی جو بیٹھے یہ سن لو۔ مفتی ظفر علی فرما سے کئی بار میرے پاس ایک عورت آئی، وہ کہتی ہے کہ میں بڑی پریشان ہوں۔ بھئی کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہ مجھے جو ہے نا، میرا جو ہے وہ خامد جو ہے اس کی تقریباً 3 فیکٹریاں ہیں، اور مجھے جو ہے نا پورا خرچہ نہیں دیتا ہے۔ تمہیں کتنا خرچہ دیتا ہے؟ کہتے صرف مجھے 1.5 لاکھ روپے دیتا ہے۔ سنو بات کو غور کے ساتھ فرما رہے تھے، وہ صرف 1.5 لاکھ روپے خرچہ دیتا ہے، مجھے اور خرچہ نہیں دیتا۔ 1.5 لاکھ تمہیں دیتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرے پاس وہ پیسے پورے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں ایسا کرو، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ جو 1.5 لاکھ دیتا ہے نا، اس کے اندر سے 10,000 روپے صدقہ کر دیا کرو، 10,000 روپے جو ہے نا نیک لوگوں کو آگے پیچھے تقسیم کر دیا کرو، اور 10,000 تقسیم 1 لاکھ اپنے اوپر خرچ کرو، اور پھر 1 مہینے کے بعد میرے پاس آنا۔ اس نے کیا وہ تو اور کم ہو جائیں گے، میں اگر ادھر دے دوں گی تو 50,000 تو وہ چلا گیا، تو وہ ویسے کم دیتا ہے، تو آپ کیا مسئلہ، میں نے آپ کے پاس فریاد لے کے آئے
اس نے بولا بھائی آپ کی فریاد سن لی، آپ جاؤ تو صحیح، کرو تو صحیح۔ وہ گئی، مطلب ایسے ہی اس نے کیا۔ 1 مہینے کے بعد آئی، کہتے کہ اب الحمدللہ میرے پیسوں کے اندر سے 20,000 روپیہ بچ گیا ہے، وہ پیسے بھی دے کے۔ تو اب کسی کے پاس مطلب بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس جتنی بھی کوئی تنخواہ ہے وہ کہتا ہے برکت نہیں ہے روزی کی، روزی کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، تنخواہ اتنی ملتی ہے خرچ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ نے کبھی قرآن سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی ایک ہمیں دیکھیں، میری بات سنیں، ہمیں ایک مسئلہ ہے نا، ہمیں ایک پریشانی ہے، اور ہم انسان ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اللہ سے پوچھیں گے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ بھئی ایسے ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، یعنی قرآن سے کبھی پوچھا ہے، اللہ سے کبھی ہم نے باتیں کی، اللہ سے پوچھا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہماری روزی کے اندر برکت کیوں نہیں ہے، کیوں ختم ہو جاتی ہے، ہماری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، ابھی پہلے نہیں آتی ہے، پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ نے تو وعدہ کیا کہ میں روزی دوں گا۔ ایک اور بات مزے کی کہ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا میں دوں گا، اللہ دیں گے، اب اس کے لیے بھائی دوڑ جاری ہے، اور جس کے اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ تمہاری مرضی کے اوپر ملے گا، اس کے لیے کوئی دوڑ نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا چیز؟ دین اللہ نے کہا تمہاری مرضی کے اوپر ملے گا، محنت کے ساتھ ملے گا، کوشش کے ساتھ ملے گا، لیکن روزی میں تمہیں دوں گا، چاہے تم کوشش کرو یا نہ کرو تمہیں روزی ملے گی۔ اب روزی اللہ دے رہے ہیں، دین ہماری مرضی کے ساتھ، جس کا اللہ نے کہا ہے کہ روزی جو ہے میں دوں گا، اس کے لیے محنت ہے، بھج دوڑ ہے، صبح سے لے کر شام تک کوشش ہے، لیکن اس کے باوجود روزی کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم اس پیدا کرنے والے سے پوچھیں نا کہ وہ پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے کہ میرے اللہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک کوئی بھی مشینری بنتی ہے نا، تو چائنا والے بناتے ہیں، ہندوستان والے بناتے ہیں، امریکہ والے، جاپان والے، کوئی بھی ایک مشینری بنتی ہے، جنریٹر چلو بنتا ہے مثال کے طور پہ، اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے چھوٹی سی، جوسر مشین آتی ہے اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، موبائل آتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس مشینری کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق چلاؤ گے تو تم ٹھیک ہو، اور اگر اس کے مطابق وہ مشینری نہیں چلاؤ گے، جوسر مشین نہیں چلاؤ گے، ٹی وی نہیں چلاؤ گے، فریج نہیں چلاؤ گے، اس کتاب کے مطابق یہ خراب ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے، اور میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد، میں نے تمہیں بنانے کے بعد تمہارے ساتھ بھی میں نے ایک کتاب بھیجی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ جب تم کبھی خراب ہونے لگو، جب تمہاری روزی کے اندر برکت ختم ہونے لگے، جب تم بیمار ہو جاؤ، تو آؤ میرے سے پوچھو، میرے قرآن سے پوچھو، اللہ قرآن کے اندر بتا دے گا تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پوچھو تو صحیح نا۔ اور جب تم پوچھو گی نہیں تو کیا ہوگا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بیٹھے رہو گے اسی طریقے سے، پریشان ہوگے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، چاند ایک باتیں سن لوں، بڑے کام آئیں گی انشاءاللہ زندگی کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری روزی کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو، تنخواہ خرچ کرنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ آؤ نہ میرے سے پوچھو ایسا تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ من اعرض عن ذکری، اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے ساتھ یہ معاملات پیش آنے لگے، تمہارے پاس پیسے ختم ہو جائیں، تمہاری روزی کے اندر برکت ختم ہو جائے، تم سمجھ نہ سکو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس وقت سمجھو کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس بندے نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میرے ذکر کو نہ مانا،
میرا ذکر نہ کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میرا رب فرماتا ہے پہلا عذاب جو میں اس کے اوپر نازل کروں گا وہ یہ ہوگا کہ اس کی روزی کو میں تنگ کر دوں گا۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے ذکر سے راز کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پہلا عذاب دنیا کے اوپر، مرنے کے بعد ہی، وہ تو قیامت والے دن کہ اللہ نے وہ بھی فرما دیا، لیکن پہلا عذاب جو تمہارے اوپر نازل ہوگا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں تمہاری روزی کو تنگ کر دوں گا۔ تمہاری 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے لیکن خرچ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں آخر آخری مہینے کے اندر، آخری دنوں کے اندر ادھار مانگ رہے ہو ایک دوسرے سے۔ فرمایا تم نے میرے ذکر سے راز کیا، میں نے تمہاری روزی کو تنگ کر دیا۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ صرف یہ لا الہ الا اللہ، بس یہ کہنا ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ ذکر نہیں ہے۔ اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر کیا ہے؟ ذکر چیز کیا ہے؟ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے۔ یہ سارے کا سارا قرآن ذکر ہے، جتنا بھی ہے۔ نماز پڑھنے کا اس کے اندر ذکر، یہ بھی ذکر، روزہ رکھنے کا اس کے اندر ذکر، یہ بھی ذکر، جھوٹ نہیں بولنا یہ بھی ذکر، روزی کے اندر برکت تب ہوگی جب ان کو چھوڑ دو گے اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ کرنا شروع کر دو گے، تمہاری روزی فصیح ہو جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس ذکر کے اندر، اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے سارے مسئلے بیان کر دیے، لیکن ایک مسئلہ جو سب سے زیادہ اللہ نے بیان کیا، سب سے زیادہ جو مقصد ہے قرآن کا آنے کا، دیکھیں اللہ نے جھوٹ سے منع کیا، ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ نے جھوٹ سے منع کیا، کم تولنے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اللہ نے کم تولنے سے منع کر دیا، اللہ نے زنا سے منع کر دیا، اللہ نے شراب سے، یہ ساری چیزیں، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے، قرآن جس ذکر کے لیے آیا ہے، اور وہ ذکر سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری روزی کے اندر برکت نہیں ہوگی، تم نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، اعراض کر دیا۔ میرا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کے اندر سب سے زیادہ مضمون کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اور جب تک اللہ کی توحید ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گی، ہمارے سینوں کے اندر نہیں آئے گی، ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارے ساتھ یہی معاملات پیش ہوتے رہیں گے۔ لیکن جس وقت اللہ کی توحید ہمارے اندر رس بس جائے گی، ہمارے سینوں کے اندر آ جائے گی، ہمارے گھروں کے اندر آ جائے گی، ہمارے اس نفس کے اوپر آ جائے گی، ہماری جسم کے اوپر آ جائے گی، اس وقت ہماری روزی کے اندر برکت ہوگی اور ہمیں تنگی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ہاں جی، سب سے زیادہ مضمون، سارے مضمون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں روزی کے اندر برکت تمہاری تب ہوگی، تمہاری روزی کے اندر کیوں تنگی کیوں ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر کو چھوڑ دیا۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن ہے۔ اب قرآن کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ میرے پاک پیغمبر جو تشریف لائے تھے وہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے آئے تھے۔ دیکھو میرے پاک پیغمبر کو صادق و امین کہا کرتے تھے، یہ صادق امین ہے، وہ یہاں تک کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے مکے کے اندر جو سب سے بڑی خوبصورت لڑکی ہے اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ شادی کرانے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم مکے کا سردار آپ کو بنا دیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر مال و دولت چاہتے ہیں تو وہ مال و دولت ہم اکٹھی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ توحید چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، یہ لا الہ الا اللہ کرنا چھوڑ دو، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں،
دیکھو میرے پاک پیغمبر کو وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، انہوں نے بڑی بڑی چیزوں کی فرمائش کی تھی، لیکن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او ظالموں، تمہارے ہاتھ کے اندر آسمان کی حکومت نہیں آ سکتی، زمین کی حکومت نہیں آ سکتی۔ اگر بفرض محال آسمان کی حکومت آ جائے، زمین کی حکومت آ جائے اور تم کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ہاتھ کے اندر چاند رکھ دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ کے اندر ہم سورج رکھ دیتے ہیں، یہ چاند کو بھی قبول کر لو، سورج بھی قبول کر لو، لیکن اے محمد یہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، یہ توحید کہنا چھوڑ دو، میں محمد چاند کو ٹھکرا دوں گا، میں محمد سورج کو ٹھکرا دوں گا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کہنا بند نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو میں یہاں کے اوپر آیا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کس کو چھوڑ دو؟ صادق اور امین مانتے تھے، یہ تو مسئلے فروغ میں تھے، سب کچھ کہتے تھے، لیکن ان کو جو نفرت تھی، ان کو جو دشمنی تھی، صرف اللہ کے توحید کے ساتھ دشمنی تھی، اللہ کی توحید کے ساتھ۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، یہ جتنے بھی میری بات کو سن رہے ہیں، چاہے میری آواز باہر رہی ہے، اگر کوئی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، توحید لے کے آ جاؤ اپنی سینوں کے اندر۔ جو قرآن نے توحید بیان کیا ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے توحید، اس توحید، ایسے للو پنجو توحید نہیں۔ یہ للو پنجو کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب مسئلہ بیان کر رہا تھا، ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا غلام اللہ خان صاحب کہتے تھے، ایک مولوی صاحب مسئلہ بیان کر رہا تھا، کہتے اللہ الہ، لوگو آسمان الہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ مولوی صاحب توحید بیان کر رہے ہیں۔ لا الہ، لوگو آسمان الہ نہیں ہو سکتا، لوگو زمین الہ نہیں ہو سکتی، لوگو آگ الہ نہیں ہو سکتی، الا اللہ، صرف اللہ الہ ہے۔ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں نہیں نہیں مولوی صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کیا کر، لوگوں کو دھوکہ نہ دیا کر۔ کیوں؟ اس زمانے کے اندر پاکستان کے اندر آسمان کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں، زمین کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں، آگ کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں، پہاڑوں کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں۔ مولوی صاحب دھوکہ نہ کر، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کر، لوگوں کو صاف بتا لا الہ، نہیں کوئی الہ۔ عبداللہ شاہ غازی کچھ نہیں کر سکتے، ایسا کہنا داتا صاحب دربار والے کچھ، یہ توحید بیان کرنا، تو کہتا ہے الہ، آسمان الہ نہیں، زمین الہ نہیں، یہ لوگوں کے ساتھ تو فراڈ کر رہا ہے۔ زمین تو کوئی نہیں پوجتا ہے، آسمان کو تو کوئی نہیں پوجتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ شاہ غازی حاجت روا نہیں ہو سکتا، شاہ شمس تبریز حاجت روا نہیں ہو سکتے، داتا صاحب دربار والے حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ الہ صرف ہے تو صرف میرا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ بھی الہ، ترجمہ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق۔ عبادت عربی، میں اور تم کیا جانے ہیں، صادق بال والے کیا جانے عربی عبادت کیا ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ، عبادت پہلے عربی، الہ وہ بھی عربی۔ ہم پنجابی لوگ ہیں بھائی، الہ ہے کیا ہے جی؟ عبادت کیا ہے، الہ کیا ہے؟ جب تک الہ کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، جب تک عبادت کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، اس وقت تک اللہ کی توحید بندہ پہچان نہیں سکتا ہے، اور جب اللہ کی توحید کی پہچان آ جائے گی اس وقت بندہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، اور جب بندہ مشرک نہیں ہوگا کبھی روزی کے اندر تنگی نہیں آئے گی اس کے اندر۔ ہاں جی، لا الہ، الہ جو ماں کی پیٹ سے لے کر، ماں کی پیٹ سے لے کر، ماں کے پیٹ سے لے کر، لا الہ جو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک انسان کی حفاظت کرتا ہے، انسان کو روزی دیتا ہے، انسان کی بیماریاں دور کرتا ہے، انسان کو شفا عطا فرماتا ہے،
یہ سارے کا سارا نظام جو انسان کے ساتھ کرتا ہے وہ ہے الہ، اور الہ ہے خدا اللہ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی دے سکتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوری کر سکتا نہیں۔ ہاں جی، اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بات تو ٹھیک ہے بھائی، واقعہ الہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمارے ساتھ کتاب بھیجی۔ اب اس کتاب کو پڑھو کہ ہماری روزی کے اندر برکت کیوں نہیں ہے، ہماری روزی کیوں تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ تم میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میری توحید کو چھوڑ دیا، اور میری توحید کو اپنا لو۔ رب کعبہ کی قسم، جس طریقے سے میں پرندوں کو روزی عطا کر رہا ہوں، جس طرح میں کتوں کو روزی عطا کر رہا ہوں، جس طریقے سے میں جنگل کے درندوں کو روزی عطا کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ ہے جی، اللہ نے جتنی مخلوق پاک پیدا کی 18,000 مخلوقات 6,000 زمین کے اندر ہے، اور 6,000 زمین کے اوپر، اور 6,000 ہوا کے اندر۔ زمین کے اندر یہ پانی کے اندر یہ مخلوق ہے، یہ مچھلیاں، کئی قسم کی مچھلیاں کچھکوں میں، یہ 6,000۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایک ایسا انسان ہے کہ جو اشرف المخلوق، ان سب سے میں نے اچھا بنایا ہے تمہیں۔ اب وہ اچھے انسان کے لیے دیکھو، بیٹا ایک ہوتا ہے نا، وہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کو بندہ سب کچھ کرتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں تم اپنے بیٹے کے لیے تو سب کچھ اچھا کرتے ہو، وہ تمہاری رشتہ داری ہے، اور میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، تم میرے بندے ہو، میں تمہاری کیسے حفاظت نہیں کروں گا؟ میرے در کے اوپر آؤ تو صحیح، میرے در کے اوپر آ کے سر جھکاؤ تو صحیح، پھر پتہ چلے گا کہ میں دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں۔ میرا رب دے گا، اللہ کی قسم دے گا، لیکن اپنا کیا ہے، اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لو۔ جب اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، میرا رب سب کچھ عطا کر دے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ تم کہتے ہو جی ہم بابے کی قبر کے اوپر گئے، وہاں کے اوپر ہم نے دھاگا پڑھایا، وہ دھاگا ہم نے باندھا، اس دھاگے کے ساتھ شفا ہو گئی، پاؤں کے اندر دھاگا باندھا، اس کے ساتھ شفا ہو گئی، موٹر سائیکل کے پیچھے جوتا لٹکا دیا، نظر سے بچ گیا، گاڑی کے پیچھے جوتی لٹکا لی گندی، وہ نظر سے بچ گیا۔ میں نے کہا تو بڑا خوبصورت انسان ہے، تو نے گاڑی کے پیچھے جوتی لٹکا دی ہے نظر سے بچنے کے لیے، لیکن گاڑی سے زیادہ خوبصورت تو ہے، تو بھی ایک جوتی اپنے گلے کے اندر لٹکا لے تاکہ تمہیں بھی نظر نہ لگے، تم بھی لٹکا لینا۔ اور ظالم، تو نے گاڑی کے پیچھے جوتیاں لٹکا دی ہیں، اور پھر کہتا ہے میری روزی کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے جی، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ پاؤں کے اندر، ہاتھ کے اندر دھاگے باندھ کے، کڑے باندھ کے عبداللہ شاہ غازی کے، اور تو کہتے ہیں ان کڑوں کے اندر شفا ہے، اللہ کو چھوڑ کے تو یہ کام کرتا، اور پھر کہتے ہیں میری روزی کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ نہ کر ایسا دھوکہ، آ جا میرے در کے اوپر، سر جھکا میرے در کے اوپر، میری توحید کو مان لے، میں حد کر دوں گا تمہاری روزی کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ لیکن تم جب نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا نا تمہارے ساتھ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ تو گیا ایک بیٹا لینے کے لیے قبر کے اوپر ہے جی، اور جس کے پاس جاتا ہے نا بیٹا لینے کے لیے، اس کی اپنی اولاد ہے ہی نہیں۔ تاریخ پڑھ کے، یہ کبھی مولوی نہیں بتائے گا جی، پیر نہیں بتائے گا بھائی، جس کے پاس تو جا رہا ہے نا اس کے پاس اس کا اپنا بیٹا بھی نہیں ہے جی، ساری زندگی مانگتا رہا، بیٹا نہیں دیا جی، تو نے بیٹا لا کے آ گیا جی۔ بے غیرتی کی کوئی انتہا ہوتی ہے نا۔ وہ پیر صاحب جو زندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں کے اوپر، اور اس کے بعد آ کے کل لے کے جانا، بس بیٹا تمہارا ہو جائے گا۔ بے غیرتی ہے جب بندہ مشرک ہو جاتا ہے، جب بندہ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ انسان شرک کرتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قبروں کے اوپر جانے والا، قبروں کی پوجا کرنے والا، سجدہ کرنے والے بندے کے اندر حیا اور شرم باقی نہیں رہتا ہے۔ حیا شرم توحیدی بندے کے اندر ہوگا، اور یاد رکھنا یہ بات، توحیدی بندہ کبھی ڈرپوک نہیں ہوگا، وہ گولی کھائے گا ہمیشہ سینے کے اوپر کھائے گا۔ ہمارے علماء کی تاریخ رب کعبہ کی قسم پڑھ کے دیکھو، پیچھے پیٹھ کے اوپر کبھی گولی نہیں لگی، ان کو ہمیشہ گولی آگے سینے کے اوپر طبی ہے، وہ سینے کے اوپر گولیاں کھاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری یہاں بھی کامیابی ہے، اگر دنیا کے اوپر رہے نا پھر بھی کامیابی، ہم خوش ہیں جی، اور جب چلے جائیں گے سینے کے اوپر گولی کھا کے ڈائریکٹ جنت کے اندر، کوئی راستہ نہیں ہے ڈائریکٹ جنت کے اندر جانے کا، ایک ہی راستہ ہے، شہادت، ایک ہی راستہ ہے، ایک راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔
شہادت والا راستہ ہے۔ شہادت ادھر انسان کا خون جو ہے نا زمین کے اوپر گرتا ہے، ابھی تک زمین کے اوپر خون نہیں گرتا ہے۔ رب کائنات اس کو فرماتے ہیں پہلے جنت کے اندر تو چلے جا، پہلے اللہ اعلان کر دے، زمین کا قطرہ بھی زمین کے اوپر نہیں گرا، ڈائریکٹ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہو۔ اگر اللہ کی توحید دل کے اندر نہیں ہے نا تو پھر ایسی ہے، کوئی مرے گا اس کو کوئی شہید ہے شہید ہے شہید ہے شہید ہے، ادھر جو مرتا ہے پاکستان کے اندر شہید ہے شہید ہے شہید ہے۔ ہاں جی ایسا نہیں ہے میرا بھائی، شہادت الگ ہے، اللہ کی توحید لے آؤ، حقیقت بات۔ ہاں جی وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیا کیا جی کہ اس بزرگ کی قبر کے اوپر، تم مولوی صاحب مانو نہ مانو نا، ہمیں منع نہیں، تم یقین کرو نہ کرو، لیکن میں کہتا ہوں آپ، ہاں بھائی کیا کہتا ہے تو کہتا ہے میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہاں بابے کی قبر کے اوپر گیا نا، وہاں کے اوپر جو ہے نا ایک کیا ہے مجھے بیٹا مل گیا، اب الحمدللہ میرے گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر پہلی بات تو اولاد ایسے ملتی نہیں ہے، یاد بات رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، ذہن کے اندر رکھنا، اور کبھی اتفاق ہو بھی جائے نا مل جاتی ہے تو وہ اس پیر نے نہیں دی ہے، رب کعبہ کی قسم یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اس وقت پورا ہو چکا تھا تمہاری اولاد ہونے کا، اور پہلے وقت نہیں تھا تمہاری اولاد نہ ہونے کا، اب وقت پورا ہو چکا ہے، وہ نہیں دیتا ہے، قبر والا نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، پیٹ کے اندر درد پڑ گیا، مسئلہ سن لو، ایمان پختہ کر لو، پیٹ کے اندر درد پڑ گیا۔ فرمایا لوگ آ رہے تھے، اس زمانے کے اندر مرگی کا یہ علاج تھا کہ یہاں گردن کے اوپر پاؤں رکھتے تھے، بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے، اس وجہ سے لوگ آتے تھے، پاؤں رکھتے جاتے تھے، آگے چلے جاتے تھے۔ اسی دوران اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 جہانوں کے سردار، رحمت للعالمین، سرور کائنات پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ پیٹ کے اندر سخت درد ہے، سخت تکلیف ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو جا، جا اس درخت کے پتے کھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھتے ہیں، اس درخت کے پاس جاتے ہیں، درخت کا ایک پتا توڑا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا درد میرا ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، اپنے بال بچوں کے اندر چلے جاؤ۔ کچھ عرصہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے یا 3 مہینے گزرے، واللہ باللہ، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ کے اندر پھر درد ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاک صحابی حضرت ابو ہریرہ گئے، اس درخت کا ایک پتا کھایا، ٹھیک نہ ہوئے، دوسرا پتا کھایا، ٹھیک نہ ہوئے، تیسرا پتا کھایا، ٹھیک نہ ہوئے، جا کے رسول اللہ کی خدمت کے اندر جاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اس دن میں نے 1 درخت کا پتا کھایا، میں ٹھیک ہو گیا، آج میں نے 3 پتے کھائے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او ابو ہریرہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس درخت کے پتے کے اندر شفا ہے؟ نا نا، میں محمد کہتا ہوں کہ اس وقت تیرا شفا کا وقت آ چکا تھا، اگر تو درخت کا پتا نہ کھاتا پھر بھی تمہیں شفا مل جاتی، ابھی تک تمہاری شفا کا وقت نہیں آیا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کے اوپر جانے سے تمہیں بیٹا نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا، وہ دے نہیں سکتے، رب کا فیصلہ ہے، رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، میرے پاک پیغمبر کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ اگر بفرض محال کہیں غلطی سے مل بھی گیا تو نام قبر والوں کا نہ لیا کرو، اس وقت تمہارا وقت مقرر ہو چکا تھا اولاد ہونے کا۔ اللہ کی قسم تو اگر نہ جاتا پھر بھی تمہارے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو سکتا، کیونکہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس۔ دیکھیں قرآن کے اندر 2 قسم کے مخاطب ہیں لوگ، ایک ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس یہ جو الفاظ ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اس کے اندر کافر بھی آ جاتے ہیں، مشرک بھی آ جاتے ہیں، اپنے بھی آ جاتے ہیں، پرائے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہے، یہ صرف اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں جو نیک بندے ہیں، موحد بندے ہیں، جن دل کے اندر اللہ کی توحید ہے۔ ہاں جی تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا یہ پوری کائنات والوں کے لیے، ایھا الناس، اے کائنات والو،
اس کے اندر ساری انسانیت کو اللہ نے جمع کر دیا۔ ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، فرمایا ضربا مثل، میں ایک مثال دیتا ہوں، فاستمعوا لہ، ذرا کان لگا کے سنو۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا ان الذین، وہ لوگ جو پکارتے ہیں غیر اللہ کو، وہ جو لوگ پکارتے ہیں مزار والوں کو، وہ لوگ جو پکارتے ہیں قبر والوں کو، وہ لوگ جو پکارتے ہیں پیروں کو، وہ لوگ جو پکارتے ہیں فقیروں کو، فرمایا ان کی مثال سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تمہارا بیٹا تو 5 کلو کا، تمہارا بیٹا تو 4 کلو کا، مکھی کا گراموں کے ساتھ وزن ہوتا ہے، 2 گرام یا 1 گرام کی مکھی جب پیدا نہیں کر سکتے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے تمہیں وہ بیٹا دے سکتے نہیں۔ وَإِن يَخْلُقُوا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، قربان جاؤں اللہ کے سمجھانے کے اوپر اور اپنے عقلوں کے اوپر بھی قربان جاؤں، نہ سمجھنے کے اوپر بھی قربان جاؤں کہ اللہ نے کیسے عقل عطا کی ہے ہم لوگوں کو، کہ ہم اللہ کا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم روزی کے اندر برکت چاہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارے پیسے ختم نہ ہوئیں، تو پھر یہ کرو کہ اللہ کی توحید لے کے آؤ دل کے اندر۔ اللہ کی توحید جب آ جائے گی تمہارے سینے کے اندر، اللہ کی قسم تمہاری روزی کی فراوانی ہو جائے گی، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ اللہ کی توحید لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَخْلُقُوا، فرمایا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، 17ویں پارے کی آخری صفحے کے اندر، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، وہ اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں، پیر جمع ہو جائیں، فقیر جمع ہو جائیں، غوث جمع ہو جائیں، کتب جمع ہو جائیں، ابدال جمع ہو جائیں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، فرمایا ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ او لوگو، او کائنات والو، مکھی کا پیدا کرنا درکنار، وہ اگر سارے پیروں پیغمبر ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک مکھی ذرا سا کھانا لے جائے وہ واپس نہیں لے سکتے، اور تم کہتے ہو کہ ہمیں بیٹے دیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، ایسا بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم داغوں کے اوپر یقین نہ کرو، جوتی لٹکانے کے اوپر یقین نہ کرو، اس میرے رب کے اوپر یقین کرو۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہم نے کبوں کو عالم الغیب کب آ جاتا ہے نا، چھت کے اوپر ایک دفعہ قائم کرے تمہارے گھر مہمان آ رہے ہیں، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، تمہاری آج خیر، تمہارا ایمان ہے یہ، تم مسلمان ہو، اور بلیوں کے اوپر یقین کرنے والوں، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، تمہاری بس خیر نہیں ہے۔ کب آ گیا مہمان آ گیا، ایک دفعہ قائم کیا، ایک مہمان، 2 دفعہ قائم کیا، 2 مہمان، کچھ شرم کرو، حیا کرو، کوئی حق عقل کو ہاتھ مارو، کیا کرتے ہو تم؟ خدا کے ساتھ تم نے مذاق بنایا ہوا ہے، دین کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، قرآن کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ چھوڑ دو ان مذاقوں کو، میرے رب کے قرآن کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ جب میرے رب کی قرآن کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے، اللہ کی توحید تمہارے سینے کے اندر آئے گی، اور اللہ کی توحید جو تمہارے سینے کے اندر جمع ہو جائے گی، انشاءاللہ تمہاری روزی کے اندر برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے اگر کسی کے خلاف کوئی دل آوازاری کی تو نہیں ہے، بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں اس سے۔ اللہ کی توحید میں نے آپ کو سنا دی ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کیا کچھ کرنا ہے وہ حضرت جی آپ کو بتائیں گے۔